وہ امام حسین کے جن کے بارے میں رسول عربی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اور وہ حسین کے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں، اور وہ حسین کے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آئیے اسی حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کی داستان شہادت پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور چند گھڑیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے 100 سے بھی کم جانثار میدان کربلا میں جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر ابن سعد کے لشکر کی تعداد بھی 20,000 سے کم نہ تھی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ماحول پرامن رہے، خون خرابہ اور قتل و غارت نہ ہو، مگر دشمن اس پر ہرگز تیار نہ تھا۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی ٹلنے والے نہیں ہیں اور ان کی نیت میں ہی فتور ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ تمام حجت کے لیے اب ابن سعد کے لشکر کے قریب تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، فرزند بطول ہوں، باب العلم حضرت علی کا بیٹا ہوں، برادر حسن ہوں، خون ناحق حرام ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا گھر جلایا ہے اور نہ ہی کسی پر حملہ آور ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ میں تم سے کسی کا طالب نہیں ہوں، تمہارے در پہ آزار نہیں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے جرم سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی ذرا عاقبت پر نظر ڈالو، اور پھر یہ بھی جان لو کہ میں کون ہوں، کس کا لخت جگر ہوں، کس کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نور دیدہ ہوں، جن کے پلسرات سے گزرتے وقت ندا آئے گی کہ اے اہل محشر اپنے سر جھکاؤ اور اپنی آنکھیں بند کر لو، جس کی محبت کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل اور خصائل تم خوب جانتے ہو، میرے حق میں اور میرے بارے میں جو احادیث پاک ہیں انہیں بھی تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تم نے خود مجھے یہاں بلایا اور اب میری مہمان نوازی کر رہے ہو۔ اے کوفہ والو، تمہیں میرا حسب و نسب معلوم ہے، جس کی مثال آج روئے زمین پر نہیں ہے۔ پھر سوچ لو کہ تم نے خود مجھے خطوط لکھ کر بلوایا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خطوط کا تھیلا الٹاتے ہوئے فرمایا، اپنے لکھے ہوئے خطوط دیکھ کر بھی کوفہ والوں نے انکار کر دیا اور کہا ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی خط نہیں لکھا، یہ خود ہی کہیں سے جعلی بنا لائے ہوں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی کذب بیانی پر حیران ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حجت تمام ہو گئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ حجت تمام کر کے واپس اپنے خیمے کی طرف آئے تو مالک بن عروہ اپنا گھوڑا لے کر سامنے آیا اور یہ دیکھ کر کہ لشکر امام رضی اللہ تعالیٰ کے گرد آگ جل رہی ہے، کہا اے حسین تم نے تو دوزخ کی آگ سے پہلے ہی یہیں آگ لگا لی، نعوذ باللہ۔ اس کا گستاخانہ جملہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے۔ مسلم بن عصبہ نے اس کے منہ پر تیر مارنا چاہا، مگر پیکر صبر و تحمل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، میری طرف سے کوئی بھی جنگ کی ابتدا نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ مبارک بارگاہ خداوند قدوس میں اٹھائے اور عرض کیا یا اللہ عذاب دوزخ سے قبل اس گستاخ کو دنیا کی آتش میں مبتلا کر دے۔ ابھی امام عالی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ دشمنان اسلام کے گھوڑے کا پاؤں زمین سے ایک سوراخ میں جا پھنسا اور وہ گھوڑے سے گر کر اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے گستاخ کو فوراً ہی سزا دے دی۔ پھر ایک شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کہا حضرت حسین دیکھیے دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ تعالیٰ کو ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور آپ پیاسے رہو گے، نعوذ باللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بارگاہ رب قدوس میں عرض کی یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا بھاگا اور وہ شخص گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور پیاس کی شدت اس پر غالب آ گئی۔
جب وہ پانی کو منہ لگاتا تو اسے ایک بھی قطرہ نہ پی سکتا، حتیٰ کہ اس طرح پانی پانی پکارتا مر گیا اور جہنم وصیل ہو گیا۔ جب ابن سعد کے لشکر کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، ادا میں سے ایک بے باک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں گستاخی کی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی اور بارگاہ رب العزت کے ہاں عرض کیا، یا رب اس بد زبان کو انصاف دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرمائی ہی تھی کہ اس بدبخت کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آ گئی، گھوڑے سے اترا اور ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا کہ ایک سیاہ بچھو نے ڈانگ مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اسی رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے سے ناپاک اور بدبخت کی جان نکل گئی، مگر پھر بھی یزیدی اس بات پر بضد تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید شمر کی بیعت کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، مگر حق و صداقت کے علمبردار نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آخرکار کفر اور اسلام کی جنگ شروع ہوئی۔ حضرت امام حسین کی جانب سے فرزندان اسلام ایک ایک کر کے میدان جنگ میں اترتے گئے اور متعدد یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے خود جام شہادت نوش کرتے گئے۔ آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور چچا حضرت عباس رضی اللہ بھی کفر و اسلام کی اس جنگ میں سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد شہید ہو کر بارگاہ خداوند قدوس حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا اور بارگاہ الہی میں سرخرو ہوئے۔ یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو کہ سخت بیمار تھے ان کے سوا سب کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ باغ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول صرف 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ چشم فلک نے تاریخ انسانی میں اس قدر دردناک مناظر دیکھے ہی کب تھے، مگر ابھی ایک منظر باقی تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے خون سے یزیدی اپنی پیاس بجھانے کے لیے میدان جنگ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ ان کے بعد حیدر قرار کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جن پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناز تھا کہ میرا یہ نواسہ اور شہزادہ علی جگر فاطمہ بطول اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اسلام کو بچائے گا، میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ دشمن کا ایک ایک سخت دل مقابلہ کے لیے آتا رہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہیں جہنم واصل کرتے رہے۔ یزیدی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ سوچنے لگے کہ اس طرح تو پورے لشکر کا صفایا ہو جائے گا۔ آخر یزیدیوں نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ پر سب نے مل کر حملہ کیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بھوچاڑ کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پاک سے خون بہنے لگا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زنجنا سے گرے اور اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنے نانا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے تھے کہ بدبخت نے آگے بڑھ کر سجدے کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ یوں حضرت فاطمہ الزہرا کے پیارے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک 61 ہجری مطابق 10 اکتوبر 680 کو 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر پاک میں شہادت نوش فرما کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ شمشیر بکف کا تل ہو کھڑا، شمشیر بکف کا تل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمینیں کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر تو کٹوا دیا مگر باطل کے آگے نہ جھکایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے خون مقدس سے دین اسلام کے شجرے بے مثال کی آبیاری فرمائی اور امت مسلمہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دین اسلام کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔
اور تسلیم صبر و رضا کے پیکر امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ زندگی دراصل اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں سے صبر و رضا کے ساتھ گزارنے کا نام ہے۔ آج ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ معمولی سی پریشانی اور مشکل آ جائے تو صحیح نہیں جاتی اور پروردگار عالم کے ہاں شکووں اور شکایتوں کا انبار لگا دیتے ہیں، اور اس بات پر کبھی غور نہیں کیا کہ ہم کس قدر حق کے بندگی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امتحان تو ہر مسلمان پر آتا ہے، کبھی بیماری کی صورت تو کبھی بے روزگاری اور معاشی تنگی کی شکل میں، کبھی اپنے تو کبھی بیگانے جان کے در پہ ہوتے ہیں، کبھی بے اولادی کی فکر ستاتی ہے، کبھی انسان نافرمان اولاد کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو کبھی اسلام کی اصل روح سے ناآشنا ہمسائے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ آج امت مسلمہ اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں بسنے والے لوگ دہشت گردی کے ناگہانی عذاب میں مبتلا ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے حق و باطل کی تمیز کرتے ہوئے کہ جھوٹے خداؤں اور آقاؤں سے اپنا دامن چھڑائیں اور اپنا قبلہ درست کرتے ہوئے اتفاق و اتحاد، صبر و رضا اپنا کر اپنے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھام لیں کہ یہی پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔